بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مولا کائنات شیر خدا حضرت علی سے تربیت پانے والے حضرت سیدنا حضرت عباس بچوں کی سرپرستی، کمزوروں اور لاچاروں کی خبر گیری، تلوار بازی اور عبادات سے خاصی دلی لگاؤ رکھتے تھے۔ ان کی تعلیم و تربیت خصوصاً کربلا کے لیے ہوئی تھی۔ لوگوں کی خبر گیری اور فلاح بہبود کے لیے خاص طور پر مشہور ہوئے۔ حضرت سیدنا عباس کی نمایاں ترین خصوصیات احسار اور وفاداری ہے، جو ان کے روحانی کمال کی بہترین دلیل ہے۔ وہ اپنے بھائی حضرت سیدنا امام حسین کے عاشق اور گرویدہ تھے۔ حضرت فاطمہ کے بعد 10 سال تک حضرت علی شیر خدا نے شادی نہ کی۔ پھر ایک دن لوگوں کے اصرار پر حضرت علی نے حضرت عقیل کو بلایا اور فرمایا، میرے ساتھ شادی کے لیے ایک نیک، پاک اور بہادر خاتون کی تلاش کریں۔ بس کچھ عرصے بعد شجاعت کے لیے جو مشہور قبیلہ تھا، اس کی لڑکی کے ساتھ حضرت علی کا نکاح ہو، جن کا نام بھی فاطمہ ہی تھا۔ بعد میں یہ ام البنین کے نام سے مشہور ہوئی۔ امیر المومنین حضرت علی کو اللہ نے ام البنین کے باطن سے 4 بیٹے عطا کیے، جو سارے ہی کربلا میں شہید ہوئے۔ ان بیٹوں میں سب سے بڑے بیٹے حضرت سیدنا عباس تھے۔ وفا، شجاعت اور صبر حضرت عباس کو ورثے میں ملا تھا، کیونکہ ایک طرف والد شیر خدا اور والدہ وہ جو ایک عرصے دراز سے شجاعت کے لیے مشہور قبیلے سے تعلق رکھتی ہیں۔ حضرت عباس 4 شعبان 26 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ امیر المومنین حضرت علی کبھی کبھی جناب عباس کو اپنی گود میں بٹھاتے اور ان کی آستینوں کو پیچھے الٹ کر بوسہ دیتے اور آنسو بہاتے۔ ایک دن ان کی ماں ام البنین اس ماجرے کو دیکھ رہی تھی۔ حضرت علی نے فرمایا، یہ ہاتھ اپنے بھائی حسین کی مدد کے لیے کاٹے جائیں گے، میں اس دن کے لیے آنسو بہا رہا ہوں۔ جناب عباس حسین کریمین کے ساتھ تربیت پائی۔ جب آپ جوان ہوئے تو لوگ آپ کی دانشمندی، کمالات اور بہادری کی مثالیں دیتے نہ تھکتے۔ جب حضرت علی شہید ہوئے تو اس وقت حضرت سیدنا عباس کی عمر صرف 14 سال تھی۔ اس عظیم صدمے کو برداشت کیا اور جنازے کو راتوں رات دفنا دیا۔ بس اس دن حضرت عباس کے امتحانات شروع ہوئے، جو انہوں نے سب ہمت اور صبر سے برداشت کیے۔ آخر آپ نے وہ دن بھی دیکھا جب حضرت امام حسن کو زہر دیا گیا اور شہید کر دیا گیا، اور امام حسن کا جنازہ بھی صحیح طریقے سے پڑھنے نہ دیا گیا۔ لیکن یہ سب ایک بہادر باپ کے بہادر بیٹے نے برداشت کیا۔ حضرت حسین نے انہیں یہ کہہ کر منع کر دیا، عباس، ابھی جنگ کا وقت نہیں آیا۔ جناب عباس کی شادی عبداللہ بن عباس کی بیٹی لباب سے ہوئی، جن سے اللہ پاک نے انہیں 2 بیٹے عبیداللہ اور فضل عطا فرمائے۔ آپ ہمیشہ حضرت حسین کے شانہ بشانہ رہے۔ حضرت عباس بنو ہاشم کے 30 نوجوانوں کا حلقہ بنا کر حضرت امام حسین کی حفاظت کے لیے ان کے ساتھ رہے۔ آپ نے اپنے آپ کو حضرت حسین کا غلام بنا کر پیش کیا، نہ کہ بھائی۔ یہاں تک کہ کربلا کے میدان میں بھی آپ نے اپنی غلامی اور وفاداری کا مظاہرہ کیا۔ ابن زیاد جانتا تھا کہ جب تک عباس کربلا کے خیموں میں موجود ہے، ہم ان تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ اس لیے اس نے ایک چال چلی کہ شمر ملعون کو 4000 سپاہی دے کر حضرت عباس کے پاس بھیجا۔ شمر نے حضرت عباس کو کہا کہ میں ابن زیاد سے تمہارے لیے اور تمہارے بھائیوں کے لیے ایمان نامہ لکھوا لایا ہوں، یہ تم لو اور یہاں سے چلے جاؤ۔ بس یہ سنتے ہی حضرت عباس کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ آپ نے ایمان نامہ پھاڑا اور اس کے 2 ٹکڑے کر دیے اور فرمایا کہ ہمت ہے تو مجھ سے مقابلہ کرو۔ تم لوگ چاہتے ہو کہ میں نواسۂ رسول سے غداری کروں؟ چنانچہ شمر اور ابن زیاد اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے۔ پھر کربلا کے میدان میں جب باری باری سب شہادتیں پیش کر رہے تھے، حضرت عباس نواسۂ رسول سے عرض کرتے ہیں، آقا حسین، اب مجھے اجازت دیں، میں ان یزیدیوں کو جہنم میں وصل کر کے آؤں۔ لیکن حضرت حسین فرماتے ہیں، آج یہاں شجاعت کا امتحان نہیں بلکہ ہمارا صبر کا امتحان ہے۔ حضرت عباس خیموں کے گرد چکر لگا رہے تھے۔ حضرت بی بی سکینہ ہاتھوں میں مشکیزہ لیے حضرت جناب عباس کے قریب آئی اور کہنے لگی، چچا عباس، میرے عسکر نے 3 دن سے پانی نہیں پیا۔ قاضی عباس نے بی بی سکینہ کو دیکھا کہ خالی مشکیزہ لیے کھڑی ہیں، تو حضرت عباس نے فرمایا، اے میری آقا زادی، میرے حسین سے کہو کہ مجھے پانی لانے کے لیے بھیج دیں۔ بس بی بی سکینہ حضرت عباس کو لے کر امام حسین کے پاس آتی ہیں اور فرماتی ہیں، اے بابا، چچا کو اجازت دیں کہ وہ نہر سے پانی لے آئیں۔ حضرت حسین نے غازی عباس کے چہرے کو دیکھا اور ایک آہ بھری
اور فرمایا سکینہ عباس جاؤ میری زینب بہن سے اجازت لو، اگر میری بہن تمہیں اجازت دیتی ہے تو تم چلے جانا۔ حضرت عباس اور معصوم بی بی سکینہ حضرت زینب کے خیمے کے قریب آتے ہیں۔ جب بی بی زینب حضرت سکینہ کی معصومیت کو دیکھتی ہیں تو یہ کہہ کر حضرت عباس نہر سے پانی لانے کی اجازت دے دیتی ہیں۔ زینب حضرت سکینہ کی معصومیت کو دیکھتی ہیں تو اجازت دیتی ہیں اور ساتھ میں یہ کہتی ہیں میرے بابا نے وصیت کی تھی زینب شام کی گلیوں میں جب تمہارے ہاتھوں کو باندھ کر تمہیں لے جایا جائے گا تو اس وقت صبر کا دامن مت چھوڑنا۔ میں کہا کرتی تھی جس کا عباس جیسا شیر بھائی اس کو کوئی ہاتھ بھی لگا سکتا ہے بھلا۔ حضرت عباس پانی کا مشکیزہ لیے گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، ایک ہاتھ میں علم اٹھاتے ہیں اور نہر کی طرف بڑھنے لگتے ہیں۔ حضرت عباس دریائے فرات کی طرف مشکیزہ اور ننگی تلوار لے کر نکلتے ہیں۔ اس وقت عمرو 500 یزیدی فوج کے ساتھ دریا پر پہرا دے رہا تھا۔ کربلا کا تپتا صحرا سورج اپنی آب و تاب سے چمک رہا ہے۔ جب پہرے داروں نے ایک شاہ سوار کو ننگی تلوار کے ساتھ آتے دیکھا تو فوج میں ہلچل مچ گئی۔ تاریخ گواہ ہے حضرت عباس نے 133 یزیدیوں کو چیر ڈالا اور دریا پر پہنچ گئے، باقی فوج امداد اپنے کیمپوں میں بھاگ گئے۔ حضرت عباس نے علم دریا کے کنارے گاڑا اور مشکیزے کو پانی سے بھر لیا۔ مشکیزے کو بھرنے کے بعد آپ نے خود پانی پینے کے لیے ہاتھ بڑھایا اور پھر سوچ کر پانی گرا دیا، میرے آقا حسین اور ان کی آل کب سے پیاسی ہے، اللہ عباس سے زیادہ اور وفادار شخص کون ہو سکتا ہے۔ پھر سوچا کہ اپنے گھوڑے کو پانی پلا دیتا ہوں، لیکن گھوڑا بھی وفادار ہی تھا، اس نے بھی پانی نہ پیا۔ اتنی دیر میں عمرو اپنی فوج کی دوبارہ صف بندی کرتا ہوا اور فوج کو لے کر آ جاتا ہے۔ حضرت عباس مشکیزہ اٹھائے گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، اتنے میں ایک تیر ان کے کاندھے پر آ کر لگتا ہے۔ حضرت عباس گھوڑے کو خیمے کی طرف دوڑاتے ہیں، سپاہی ان کو گھیر لیتے ہیں اور تیروں کی بوچھاڑ کر دیتے ہیں۔ عمرو آواز لگا کر کہتا ہے کہ یہ پانی خیموں تک نہ پہنچنے پائے، اگر ان کو پانی مل گیا تو ہماری خیر نہیں۔ اتنے میں ایک بدبخت نے چھپ کر تلوار کا ایک وار کیا، حضرت سیدنا عباس کا ایک بازو قلم ہو گیا۔ آپ پانی کا مشکیزہ دوسرے ہاتھ میں پکڑتے ہوئے پھر دوسرے بازو پر بھی وار ہوا تو دوسرا بازو بھی قلم ہو گیا۔ اس کے بعد جناب عباس نے پانی کا مشکیزہ منہ میں پکڑ لیتے ہیں، پھر سب نے تیر برسائے، پانی کے مشکیزے کو بھی لگے اور پانی بہہ گیا۔ جیسے جیسے پانی بہتا گیا سیدنا عباس کی آنکھوں میں آنسو آئے، وہ گھوڑے سے نیچے گر گئے، تیروں سے نڈھال ہو جاتے ہیں۔ یزیدی فوج فتح کے نعرے لگاتے ہوئے واپس چلے جاتے ہیں۔ جب امام حسین حضرت عباس کو گرتا ہوا دیکھتے ہیں تو وہ ان کی طرف دوڑتے ہیں اور آ کر حضرت عباس کا سر مبارک اپنی گود میں لے لیتے ہیں۔ حضرت عباس پہلی دفعہ امام حسین کو اپنا بھائی کہہ کر پکارتے ہیں اور معافی مانگتے ہیں کہ میں معصوم سکینہ کے لیے پانی نہ لا سکا۔ اس طرح سیدنا عباس کی شہادت ہو جاتی ہے۔ جب ساری شہادتیں ہونے کے بعد سروں کو تن سے جدا کیا گیا تو ان کو نیزوں پر چڑھا دیا گیا تو صاحب وفا حضرت عباس کا سر مبارک نیزے پر نہیں رکتا تھا، بار بار گر جاتا تھا۔ یزیدی فوج پریشان ہو کر حضرت زین العابدین سے پوچھتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے، جس پر آپ نے ایک تاریخی جملہ فرماتے ہیں، میرے چچا نے ساری زندگی حضرت حسین کی برابری نہیں کی تو اب مرنے کے بعد ان کی برابری کیسے کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ سن کر شمر کہتا ہے کہ عباس کے سر کو گھوڑے کی زین سے باندھ دو، لاکھوں کروڑوں سلام حضرت عباس کی وفا پر۔ اللہ پاک ہم سب کو اللہ کے دین اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل سے وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمیں سمندر وفا حضرت عباس سے چند قطرے عطا فرما دے، آمین۔